13 کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی غیب جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا غیب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائی سمیٹ لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ آپ دیکھیں جنگ احد میں کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، غیب نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ افک کا حادثہ پیش آیا، 1 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، غیب نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اللہ تعالیٰ غیب کا علم آپ کو دیتا تھا وحی کے ذریعہ، لیکن آپ کی ذات میں غیب کا نالج نہیں تھا۔ اللہ نے فرما دیا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ سوال نمبر 14، ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمان کے پیلرز 6 ہیں۔ ایمان کے پیلرز کتنے ہیں؟ 6 ہیں، اور اسلام کے 5۔ اسلام کے پیلرز کون کون سے ہیں؟ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا، یہ اسلام کے پیلرز ہیں۔ ایمان کے پیلرز کتنے ہیں؟ ایمان کے پیلرز 6 ہیں۔ کون کون سے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ کتنے ہوئے؟ ایمان کے پیلرز 6 ہوئے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں حدیث جبریل ہے، جو حدیث جبریل کے نام سے ہی مشہور ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ سوال نمبر 15، ارکان ایمان کی وضاحت کریں۔ ایمان کے ارکان ہم نے جان لیا، ان کو ذرا تفصیل سے جان لیتے ہیں کہ ارکان ایمان کیا کیا ہیں، ان کی وضاحت کیا کیا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں روزی دے رہا ہے، وہی مالک ہے، وہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہی اکیلا عبادت کا حق رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ عظیم ہے، اس کے پاس بہت سارے نام ہیں اور اس کے بہت سارے صفات ہیں، ان ناموں میں اور ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان رکھنا۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مفہوم کیا ہوا؟ کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، ان کی تعداد لا تعداد ہے، لا محدود ہے، وہ اللہ کے مقرر کردہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور انہیں جن کاموں کا حکم دیا جاتا ہے انہیں بجا لاتے ہیں، اللہ کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ ان میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی کے فرشتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مارنے پر مامور ہیں، میکائیل علیہ السلام بارش کے لیے تعینات ہیں، اور کرامن کاتبین ہر انسان کے دائیں اور بائیں طرف، دائیں اور بائیں کندھے پر
اچھائی اور برائی لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو ایک انسان کی اچھائی کو اور برائی کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ملک الموت ہیں، یعنی موت کے فرشتے ہیں۔ یہ کچھ فرشتوں کے نام ہوئے۔ تیسرے نمبر پر کتابوں پر ایمان رکھنا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کی، جن میں ہمیں چند کتابوں کے نام بتائے گئے ہیں، جیسے قرآن کریم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں۔ چوتھے نمبر پر رسولوں پر ایمان لانا۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ یہ انسانوں میں سے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بشارت دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دیا۔ ان رسولوں میں سے افضل جو رسول ہیں، جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، عظیمت والے رسول، اولو العزم من الرسل 5 ہیں۔ کون ہیں اولو العزم من الرسل؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک فرشتے کا انکار کر دے، اگر کوئی آدمی کسی ایک رسول کا انکار کر دے، اگر کوئی آدمی کسی ایک کتاب کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا اس کتاب کو، میں نہیں مانتا فلاں رسول کو، میں نہیں مانتا فلاں فرشتے کو، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کو سمجھنا اور اس کی باریکی کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ 5ویں نمبر پر آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور آخرت کے دن میں سب سے پہلے نمبر پر قبر کی نعمت اور عذاب پر ایمان رکھنا۔ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا آل فرعون کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ پر آل فرعون کو صبح اور شام میں پیش کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان رکھنا بھی آخرت کے دن پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، اللہ کے پاس پیش ہونے پر ایمان رکھنا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تم اللہ کے پاس پیش کیے جاؤ گے، کوئی چیز پوشیدہ رہنے والی نہیں ہے اس دن۔ حساب و کتاب پر ایمان رکھنا، حوض کوثر پر ایمان رکھنا، پل صراط پر ایمان رکھنا، اور اخیر میں جنت اور جہنم کے فیصلے پر ایمان رکھنا کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والا بنائے اور جہنم سے بچائے۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کیا ہے، اور بدکاروں اور کفار و مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کیا ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے چھٹا رکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیش آنے والی ساری چیزوں کے بارے میں اپنے پاس علم رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کائنات میں جو چیزیں بھی پیش آتی ہیں ان کو وہ جانتا ہے، اللہ نے انہیں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ دلیل اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ القمر آیت نمبر 49، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے۔ تقدیر کے 4 مراتب ہوتے ہیں، نوٹ کیجئے، تقدیر کے کتنے مراتب ہوتے ہیں؟ 4 مراتب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ الانعام آیت نمبر 59 میں بیان فرماتا ہے الا فی کتاب مبین، کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب کتاب مبین میں درج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ بھی دیا ہے۔ گویا کہ سب سے پہلے نمبر پر علم، دوسرے نمبر پر کتابت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ بھی دیا ہے، اور تیسرے نمبر پر مشیت، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا، تو یہ مشیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم بغیر اللہ تعالیٰ کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، تو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو علم، کتابت، مشیت، اور چوتھے نمبر پر تخلیق، یعنی یہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، گویا کہ تقدیر کے کتنے مراتب ہوئے ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ تقدیر کے 4 مراتب ہوئے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا علم، یعنی اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کتابت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مشیت، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر تخلیق، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔